السلام علیکم ناظرین، اسپورٹس کارنر کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن عباس۔ ویورز، کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں پر ہر طبقات زندگی جو ہے وہ متاثر ہوا ہے، چاہے معیشت ہو، کاروبار ہو، صحت ہو یا ہو کھیلوں کے میدان۔ کھیلوں میدان کی بات کریں تو جڑواں شہروں میں خاص طور پر انڈور ایکٹیویٹیز ہوں یا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہوں بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں، اور جو بھی اس ہیلدی ایکٹیویٹیز کے ساتھ منسلک افراد تھے، چاہے وہ کھلاڑی ہوں، پروفیشنلز ہوں، وہ بھی کافی زیادہ مایوس نظر آ رہے ہیں۔ انڈور ایکٹیویٹیز کی بات کریں تو کچھ کھیل ایسے بھی ہیں جو کہ نہ صرف آپ کی مینٹل ہیلتھ بلکہ فزیکل ہیلتھ بلکہ مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ بینیفیشل ہوتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑے انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کچھ ہیلدی ٹپس کے ذریعے آپ ان کو ریگولرلی اڈاپٹ کر کے مینٹل بلکہ فزیکل ہیلتھ دونوں ہی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں کچھ اسی موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے، اور آج جو ہمارے ساتھ پرسنالٹی موجود ہیں، کافی انٹرسٹنگ پرسنالٹیز ہیں، کافی مزیدار اور زبردست اور دلچسپ قسم کی گپ شپ ان کے ساتھ ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان اسلم صاحب۔ تھینک یو سو مچ عدنان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ عدنان صاحب کی پرسنالٹی جو ہے اور ان کا انٹروڈکشن کچھ اس طرح سے ہے کہ ابھی حال ہی میں ایک انٹرنیشنل ٹائٹل جو ججز کے حوالے سے تھا، ان کے بارے میں یہ خود ہی بتائیں گے کہ وہ کیا تھا، لیکن ان کا جو پروفیشنلی بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے، اور مارشل آرٹس کے اندر وہ نہ صرف ان کے مارشل آرٹس میں وہ کھلاڑی بھی ہیں، کھیلتے بھی ہیں، اور جو ہے ایک اکیڈمی رن کر رہے ہیں۔ عدنان صاحب بہت شکریہ پہلے تو ٹائم دینے کے لیے۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے کراٹے، مارشل آرٹس، یہ سفر طے کیسے ہوا؟ جی، فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اور اسپیشلی مارشل آرٹ کے اوپر کوئی ڈسکشن کرنے کے لیے۔ تو میں بتا دوں بیسیکلی جو کراٹے کا جو سٹارٹ میں نے لیا، مطلب میں اس وقت 9 کلاس میں تھا جب سٹارٹ لیا، اور ریگولرلی میں نے پھر 2003 تک جو ہے وہ ایز اے پلیئر میں کھیلتا رہا، اور جس میں اس دوران میں ڈسٹرکٹ، ڈویژنل، پروویژنل اور نیشنل لیول تک مینی ٹائمز میں چیمپئن رہا، کراٹے میں بھی اور کک باکسنگ میں بھی۔ پھر آپ کو پتہ ہی مارشل آرٹ میں اسپیشلی پاکستان میں اتنا سورس آف انکم اتنا اچھا نہیں ہے، تو دیٹس میں مجھے پھر سوئچ اوور کرنا پڑا کہ اپنے ڈیفینیٹلی یہ سب شوق کے ساتھ تو آپ ساری زندگی نہیں گزار سکتے، تو مجھے پھر فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو جوائن کرنا پڑا، اور اس وقت میں تقریباً 17-18 سال ہو چکی ہیں مجھے اس فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں۔ 17-18 سال اس کے بعد ابھی تک کنٹینیو اور کیا؟ یہ کہ میں نے بیچ میں کچھ عرصے کے لیے بریک لے لی، میں نے کراٹے اور اپنی ایکٹیویٹیز تھوڑا سا بریک لینا پڑتا ہے، لیکن جو چیز آپ کے بلڈ میں ہوتی ہے اب اس کو زیادہ عرصے کے لیے آپ دور نہیں سے رہ سکتے، تو میں ساتھ ساتھ ان ٹچ رہا، اور لیکن ایز اے پلیئر، ایز اے فائٹر میں کافی عرصہ میں نہیں رنگ میں اترا۔ پھر 16 سال کے گیپ کے ساتھ اس دوران میں فارماسیوٹیکل میں رہا، آج کل میں بلکہ لاسٹ 16 ایئر سے میں آر جی فارماسیوٹیکا میں ہوں، اور ایز اے زونل سیلز مینیجر میں اپنی ڈیوٹی اس میں کر رہا ہوں، اور 2016 مطلب سے 16 ایئرس کا جو گیپ تھا، اس کے بعد مجھے ایک اپرچونیٹی ملی ایشین لیول پہ ایک چیمپئن شپ کو، یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ فائنینشلی کسی اور فیلڈ کی طرف موو کر گئے، لیکن جو چیز کا شوق تھا آپ کو اس نے آپ کو کھینچ ہی لیا۔ 16 سال کا گیپ، کیونکہ اس دوران میں ڈیفینیٹلی میں اپنے آپ کو فائنینشلی میں نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا، ساتھ ساتھ اکیڈمی بھی ہماری سو چل رہی تھی، میرا بھائی مین بیلزن اپنی پریکٹس کر رہا تھا، پھر وہ بھی بلیک بیلٹ ہوا، تو پھر ہم نے سٹارٹ لیا پراپر اکیڈمی کا تاکہ وہ بھی اس کو پراپر ٹائم دے سکے، اور اس دوران میں اپنی پریکٹس ان ٹچ ضرور رہا، لیکن ایز اے پروفیشنل ٹریننگ میں نہیں رہا۔ لیکن 2018 میں سپتمبر میں مجھے موقع ملا انڈونیشیا میں جکارتا میں چیمپئن شپ تھی ایشین لیول کی، اس میں پھر میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، اور 16 سال کے بعد رنگ میں اترا تھا، الحمدللہ اس میں پاکستان کے لیے میں نے برانز میڈل ون کیا، اور نہ صرف برانز میڈل کیا بلکہ ساتھ ساتھ میں وہاں پہ ریفرنگ ججنگ کے لیے بھی میں وہاں پہ گیا تھا، اس کا بھی میں نے ایگزام دیا وہاں پہ، اور وہاں سے میں ایشین کوالیفائڈ جج بھی بن کے وہاں سے آیا، اور 2 ٹائٹلز میں مطلب 16 سال کے بعد میں نے کسی بھی ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور پھر لاسٹ ایئر میں نے پھر الحمدللہ ورلڈ چیمپئن شپ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع ملا، 5th ورلڈ گجوریو کراٹے چیمپئن شپ جو کہ کوالالمپور ملیشیا میں ہوئی، اور اس میں 30 کنٹریز آئی ہوئی تھیں، اور اس میں الحمدللہ میں ایز اے پلیئر بھی کھیلا اور ایز اے آفیشیل بھی گیا تھا، اور وہاں پہ بھی میں نے ریفرنگ ججنگ کے لیے جو ورلڈ لیول کے ایگزام تھا اس کو میں نے اس کو کوالیفائی کیا، اور ورلڈ سرٹیفائڈ کراٹے جج کا ٹائٹل لے کے آیا۔ اس دوران میں نے فائٹ بھی کی، 2 فائٹس میں نے ون کی، 3rd فائٹ میں لوز کر گیا تھا، لیکن اس میں ایک مزے کی بات کہ جو میری ایک 2nd فائٹ جو تھی انڈیا کے ساتھ تھی،
تو وہ الحمدللہ میں انڈیا کو وہاں سے اس کو ہرا کے تو میں وہ فائٹ میں نے ون کی اس میں. بہت اچھا ہے, بہت زبردست ہے. ویسے اب تھوڑا سا بتائیں کیونکہ میں حیران ہوں, 16 سال کا گیپ ہو کر دوبارہ رنگ میں اترنا, اور وہ بھی ایک ایسے جو کہ مارشل آرٹ جو ہے وہ ڈیڈلی گیم سمجھا جاتا ہے, ایک کنسیپٹ ہے, اور رنگ میں واپس اترنا آپ کے لیے اتنا آسان تھا؟ لیکن وہی بات ہے کہ جو چیز آپ کے بلڈ کے اندر ہے اور آلریڈی آپ اس کے ان ٹچ ہیں, اور آپ آلریڈی آپ نے کیریئر جو ہے فائٹر گزارا ہو. مطلب میرا جو بھی کیریئر ہے, میں موسٹ آف دا ٹائم میں رنگ میں ہوتا تھا, کیونکہ ہمارے یہاں 2 قسم کی ایک کیٹیگریز ہوتی ہیں. اگر آپ ایز اے مارشل آرٹسٹ یا کراٹے کو دیکھیں, ایک ایز اے فائٹر ہوتا ہے, ایک ایز اے کاتا پلیئر ہوتا ہے. جو کاتاز کرنے والے ہوتے ہیں وہ نارملی فائٹ میں ایز اے پریکٹیکل نہیں ہوتے, وہ کاتا ایونٹ لاتا ہے, وہ بھی اٹس اے ٹف ایونٹ. تو میں چونکہ شروع سے ایز اے فائٹر رہا, تو اس لیے جب میں نے دوبارہ اپنے آپ کو اپنی پریکٹس کی, اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ میں نے جس 1 منتھ پریکٹس کی تھی, جو ایک پروفیشنل ٹریننگ ہوتی ہے, 1 منتھ ٹریننگ کرنے کے بعد پھر میں گیا تھا وہاں کھیلنے کے لیے. 1 منتھ ٹریننگ, کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ میری جاب بھی تھی, میں جاب کے اوپر بھی کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, میں نے اپنی جاب بھی اپنی پراپرلی کی, اور اس کے بعد میں اپنے مارننگ میں ارلی مارننگ اپنا میں ٹائم. تو عدنان صاحب, ڈیورنگ آپ جب یہ جا رہے تھے تو آپ آفیشیلی آپ کو کوئی سپورٹ تھی آپ کی کمپنی کی طرف سے, کیونکہ فارماسیوٹیکل ایکچولی جب میں فرسٹ ٹائم جب گیا 2018 میں, تو اس وقت تو کوئی سپورٹ نہیں تھی, اور جو ہماری گجوریو فیڈریشن ہے ان کے پاس بھی ایسے فنڈ نہیں تھے, تو میں سیلف فائنینس پہ گیا تھا اس وقت. لیکن یہ کہ جب لاسٹ ایئر سیکنڈ ٹائم جب میں ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے گیا, اور اس ٹائم پہ میری کمپنی کو پتہ چلا کہ میں ورلڈ لیول کا ایونٹ کھیلنے جا رہا ہوں, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی اسپانسرشپ وغیرہ ہے, کیونکہ یہ ان کے لیے بھی احساس کی بات کیونکہ سے وہ بڑے خوش ہوتے جب میں لاسٹ ایئر جب میں مطلب 2018 میں میڈل لے کے آیا تھا, اور اس کو کافی نیوز پیپرز میں, ٹی وی چینلز میں میرے انٹرویوز آئے تھے, اور ڈیفینیٹلی ایک میں کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہا تھا, تو کمپنی کے لیے بھی آنر کی بات تھی. تو جب انہوں نے بھی بڑا اچھا پازیٹیو ایک انیشیٹو لیا, تو مجھے ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے فل فلیج کمپنی نے اسپانسر کیا. وہ میرے ایک آنر کی بات ہے. ٹھیک ہے, اچھا مجھے یہ بتائیں عدنان صاحب, انسپریشن ہیں آپ کافی ایسے ینگسٹرس کے لیے, اور آج کل جتنے بھی ایسے بندے ہیں جو کہ اپنے شوق کو چھوڑ کر کسی اور فیلڈ کو چوز کر چکے ہیں, ان کے لیے کیا میسیج ہے آپ کا, کیونکہ آپ ان کے لیے ایک مثال ہیں؟ جی میں اپنے ان تمام جو اسٹوڈنٹس کہہ لیں, یا وہ لوگ جو کسی بھی فیلڈ میں شوق رکھتے تھے لیکن فائنینشلی وہ نہیں اس کو کنٹینیو کر پائے, اور فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے سوئچ اوور کیا, تو میں نے یہ کہوں کہ اپنے شوق کو چھوڑا نہیں. آپ اپنے 24 آور ہوتے ہیں آپ کے پاس, اس میں سے آپ اپنی 30 منٹ یا 1 آور نکال سکتے ہیں, اپنے شوق کو, اپنی اس ہابی کو لے کے چلتے رہیں. اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے, اگر آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کوئی بھی کام کر رہے ہوں. آپ کے سامنے دیکھیں ایک بندہ جو بالکل چھوڑ چھاڑ کے اپنے جاب کر رہا تھا, فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں تھا, اور کیسے پھر واپس اس نے کم بیک کیا, اور اس وقت الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اور ابھی بھی دسمبر میں دوبارہ چیمپئن شپ کھیلنے جا رہا ہوں, جو کہ نیپال میں ہو رہی ہے. نیکسٹ ایشین چیمپئن شپ ہے انشاءاللہ. اس بار میرا پورا ارادہ میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لے کے آؤں وہاں سے انشاءاللہ. ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. اچھا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پروفیشنل کراٹے مارشل آرٹس کے بارے میں. مارشل آرٹس بیسیکلی ہے کیا, کیونکہ ابھی تک لوگوں کے مائنڈ میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے. وہ کراٹے کو مارشل آرٹ سمجھتے ہیں, آج کل ٹیکوانڈو ان ہے, ووشو کے نام بہت زیادہ سنا جا رہا ہے, لیکن لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں ہے, سب ایک ہی چیز سمجھتے ہیں کہ بس مار دھاڑ والی گیم ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. نارملی ہمارے یہاں اکثر, بلکہ یہ میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں کو مارشل آرٹ کے متعلق اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہے, اور زیادہ کراٹے یا جوڈو کراٹے کا لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے کہ جی یہ جوڈو کراٹے میں ایکسپرٹ ہے. ٹھیک ہے, کیا کرتا ہے, جوڈو کھیلتا ہے, ہاں کراٹے کھیلتا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ جوڈو اور کراٹے دونوں انٹائرلی ڈفرینٹ فیلڈ ہیں. ٹھیک ہے, اور جوڈو میں نارملی کیا ہوتا ہے, آپ تھروز لگا رہے ہوتے ہیں, اس میں ککس اور پنچ کے ساتھ اٹیک نہیں ہے. جسٹ لائک آپ نے دیکھا ہوگا ریسلنگ جو ہو رہی ہوتی ہے, اس میں 2 پلیئرز آتے ہیں, انہوں نے ایک دوسرے کو گریب کرنا ہوتا ہے, گرانا ہوتا ہے, ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. کراٹے میں کک اور پنچ کا استعمال ہوتا ہے, آپ میں فائٹس ہوتی ہیں. جہاں تک مارشل آرٹ کی بات کرتے ہیں کہ مارشل آرٹ ایک واس ٹرم ہے, ایک امبریلا ٹرم ہے, اور مارشل آرٹ کے اس ٹرم کے اندر جتنے بھی آپ کے ایک آرٹ آتے ہیں, کمبیٹ آرٹ جتنے بھی ہیں, وہ سارے کے سارے ہم اس کو مارشل آرٹ کی کیٹیگری میں لیں گے. اور جو مارشل آرٹ کا جو ورڈ جو ڈرائیو ہوا بیسیکلی, یہ مارس سے نکلا. مارس جو کہ ایک رومن کا جو گاڈ آف وار تھا, اس کا نام مارس تھا. تو وہ انہوں نے وہاں سے اس کو لیا کہ جو جتنے بھی آرٹ جو کہ وار کے لیے یوز ہوتے تھے, اور جو بھی جتنے بھی اس طرح کی گیمز, انہوں نے اس کو پھر مارشل آرٹ کا اس کو کیا. 1650 عیسوی کے قریب جو ہے نا یہ انٹروڈیوس ہوا. اور اس کے بعد پھر جو کنگ فو ہو گیا, کراٹے, تائیکوانڈو, کک باکسنگ, باکسنگ, موا تھائی, یہ جتنی بھی فیلڈز ہیں, یہ کیٹیگریز مارشل آرٹ کی ہی کیٹیگریز ہیں. لیکن علیحدہ علیحدہ ان کی ہر گیم جو ہے وہ سیلف ڈیفینس کے لیے اور فائٹ اور کمبیٹ آرٹ ہے بیسیکلی, لیکن وہ مارشل آرٹ کی کیٹیگری میں آئے گی. لیکن مارشل آرٹ کے اسٹیپ اللہ کے پھر
سبجیکٹس ہیں یہ. ٹھیک ہے. ویسے عموماً تو دیکھا جائے عدنان صاحب کہ یہ والی جو مارشل آرٹس ہیں اس سے ریلیٹڈ جتنی گیمز ہیں یہ دیکھا جائے تو چائنا، جاپان، کوریا، تھائی لینڈ اس سے زیادہ ریلیٹ کرتی ہیں. پاکستان کے اندر اس کا اس وقت اسکوپ کیا ہے اور کس پیمانے پہ کھیلی جا رہی ہے؟ کیونکہ میرا خیال ہے بڑے ٹائٹلز کی جب بات آئی ہے ٹورنامنٹ میں تو پاکستان کی پریزنٹیشن ویسی نہیں ہے. جی اس میں آپ کی بات جہاں تک یہ کہ لائک آپ کہہ رہے ہیں کہ چائنا، جاپان اور ایون تھائی لینڈ وغیرہ، کیونکہ یہ جو بیلٹ ہے اس پہ تو مارشل آرٹ صدیوں سے کھیلا جا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں جو مارشل آرٹ کی ہسٹری جو اوریجن ہے وہ 1000 ایئرس اگو جو ہے ایک انڈین مونک جو ہے بدھی دھرما اس نے ٹریول کیا ٹورڈ چائنا، وہاں سے اس نے پھر سٹارٹ کیا وہ جو چائنیز کو سکھانا شروع کیا. تو کنگ فو کی جو آپ کہہ سکتے ہیں اوریجن 1000 ایئرس اگو ہے. وہاں سے چلتے چلتے اس وقت آپ دیکھ لیں چائنا کا اس وقت ایک بڑا نیشنل گیم ہے، تمام اسکولز میں کرایا جاتا ہے. اسی طریقے سے جاپان میں اس کو آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں آلموسٹ 200 ایئرس ہو چکے ہیں اس کو، جس میں اب جاپان میں ہی کھیلا جا رہا ہے کراٹے. تو ان کی تو مطلب جنریشنز ٹو جنریشن یہ شفٹ ہوتا ہے. تو پاکستان میں بھی ٹائم لگے گا؟ پاکستان میں ٹائم لگے گا، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا مطلب ہمیں اپنی پالیسیز کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو پلیئرس ہیں ان کو ایک اچھی اپرچونیٹیز دینی پڑیں گی. دبے الفاظ میں کب آپ یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ کرکٹ کے علاوہ باقی گیمز کو دیکھا جائے؟ آپ کہہ سکتے ہیں، میں کیونکہ پہلے بھی کہہ چکا، لیکن میں کرکٹ کو کرٹیسائز نہیں کرتا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ کرکٹ کے علاوہ باقی بھی جو گیمز ہیں ان کو بھی اسی طرح سے ایک آپ فوقیت دیں، اس کے اوپر کو فوکس کریں تاکہ آنے والے وقتوں میں ہمیں بھی بڑے اچھے اچھے پلیئرز ورلڈ وائڈ ہر گیم میں نظر آئیں، صرف ایک دو گیمز میں نہیں. ٹھیک ہے، چلیں مزید باتیں بھی کریں گے اور اس کے اوپر ہم بدھسٹ جو ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے کہ وہ کیوں کھیلتے ہیں. لیکن یہاں پہ میرا خیال ایک تھوڑا سا شارٹ بریک لے کے ویورز اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویورز. ہم بات کر رہے تھے مارشل آرٹس کے بارے میں. عدنان صاحب اگر ہم یہ چائنیز اور جو جاپنیز ہیں ان کے بارے میں بات کریں تو ان کے جو اسپریچول لیڈرز ہیں مونکس جن کو ہم کہتے ہیں ان کے لیے بھی مارشل آرٹس کے اوپر عبور حاصل کرنا بہت زیادہ کمپلسری ہے. ہم ویڈیو بھی دیکھتے رہتے ہیں اور کافی سنا بھی ہے. کیا یہ کوئی خاص اسپریچول ہیلتھ ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کام کرتی ہے؟ یہ بیسیکلی آپ اگر دیکھیں اسپیشلی جو چائنیز مونک ہیں وہ جو مارشل آرٹ کو ایز اے ریلیجیسلی جو لیتے ہیں اور بچپن سے اپنے بچوں کو جیسے لائک ٹیمپلز ہیں، شاولین ٹیمپلز ہو گئے، اپنے بچوں کو وہاں بھجوا دیتے ہیں اور بچے 24 آور وہیں پہ رہتے ہیں اور اس دوران وہ ڈفرینٹ ایکسرسائزز کر رہے ہوتے ہیں. اور اسپیشلی جو مونک ہیں وہ جو اپنی پریکٹس میں جس چیز کو زیادہ انوالو کرتے ہیں وہ میڈیٹیشن ہوتی ہے. مارشل آرٹ ٹریننگس ہوتی ہے اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھنے کے لیے، بہت ٹف ایکسرسائزز کرتے ہیں پورا دن. لیکن جو زیادہ ان کے لیے جو امپریسو چیز ہے جو مجھے اسپیشلی بڑی فیسنیٹ کی، کیونکہ میں نے بھی بہت عرصہ پھر میڈیٹیشن کی اور اسٹل ابھی بھی کر رہا ہوں. تو جو میڈیٹیشن کرتے ہیں اور میڈیٹیشن کی سٹیجز ہیں، آپ جتنا میڈیٹیشنس میں اپنے آپ کو انوالو کرتے جائیں گے تو آپ کے آگے راستے کھلتے جائیں گے. پھر آپ اپنی برین پاور کو ایسے یوز کر سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی اس کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ اسپرچولی اپنی پاور کو کہاں تک لے جا سکتے ہیں. اسپیشلی کیسے، مطلب تھوڑا سا ہمیں بتائیے. دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ انسان کو نا جس طرح ایک اشرف المخلوقات بنایا تو اس کے اندر بہت ساری کوالٹیز رکھی ہیں. اب اس میں جو آپ کا برین ہے، آپ اس برین کو ابھی تک کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ پراپرلی یوٹیلائز کر سکا. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں کتنا پرسنٹ یوز کرتے ہیں، صرف 4% تک، آئنسٹائن 4% تک. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کا دماغ کتنی زبردست چیز اللہ نے بنائی ہے. میڈیٹیشن آپ کی سمجھ لیں آپ کی دماغ کی، آپ کی برین کی ایکسرسائز ہے. جب آپ اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں، جس کو عام لفظوں میں عام لوگوں کے لیے بتاتے ہیں جو مراقبہ یا یکسوئی جسے کہتے ہیں، کہ جب اپنے آپ کو آپ بند کرتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں اور آپ اپنے ایک کسی دوسری ہی دنیا میں چلے جاتے ہیں اور جب آپ اپنی سوچ کو اپنے قابو میں جب کرنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنی سوچ کو ایک جگہ پہ لانا شروع کر دیتے ہیں، ایک نقطے پہ مرکوز کر دیتے ہیں، وہاں سے آپ کی سٹارٹنگ شروع ہوتی ہے. میڈیٹیشن کی بھی ڈفرینٹ سٹیپس ہیں. پھر ایک وہ لیول آتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جہاں موجود ہوتے ہیں وہاں سے اپنے آپ کو اٹھا لیتے ہیں. آپ مین کہ آپ وہاں پہ فزیکلی تو ہوتے ہیں لیکن آپ اگر اسپرچولی یا اگر مائنڈ وائز دیکھا جائے روحانی تو آپ وہاں پہ ہوتے نہیں ہیں. آپ کسی اور ہی جہان میں پہنچے ہوتے ہیں، کسی اور جگہ پہنچے ہوتے ہیں. یہ کمال ہے اس کا کہ پھر آپ اپنی اس برین پاور سے آپ جو کام لینا چاہ سکتے ہیں آپ لے سکتے ہیں. جو کہ اکثر آپ نے دیکھا کہ چائنیز موویز اس میں جو انہوں نے پرانے اپنے جو چائنیز دکھاتے ہیں، جو مونکس دکھاتے ہیں، خیر وہ تو چائنیز موویز میں کافی ایگزیجریٹ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فیسنیٹ کرنے کے لیے. لیکن ایک کنسیپٹ ہے کہ ان کے ذہن میں کہ ایسا ہو سکتا ہے.
لیکن ہم اتنا تو نہیں، لیکن آپ اس اپنی برین پاور کے ساتھ، اب میں اس کو دوسرے لفظوں میں اگر ہم اپنے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ہمارے جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، اب دیکھیں وہ کیا کرتے تھے بیسیکلی مراقبہ، ٹھیک ہے. اب ان کی جو، اب ہم جتنی ان کی جو پڑھتے ہیں، جو ان کی جو کرامات رہی ہیں اولیاء اللہ کی، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کی یہ وجہ کہ مراقبہ، روحانیت. تو چائنیز مونکس ہو گئے یا انڈین مونکس ہو گئے، جو مارشل آرٹس میں وہ چونکہ اس کو ایز اے ریلیجن لے رہے ہوتے ہیں، کئی گھنٹے وہ بیٹھ کے میڈیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جتنا میڈیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے برین کو، اتنا ہی وہ اسٹرانگ کرتے جاتے ہیں، اتنا ہی وہ پاورفل ہوتے جاتے ہیں. یہ تو میرا خیال ہے ہر بندے کے بس کی بات بھی نہیں ہے. بس کی بات اس لیے نہیں ہے کہ اس کے لیے بہت مستقل مزاجی چاہیے، کنسسٹنسی چاہیے، کیونکہ یہ ہفتوں مہینوں کی بات نہیں ہے، سالوں کی بات ہے. زندگی ہی پوری لگانی پڑے گی. اب جو مونک آپ کو نظر آتے ہوتے ہیں وہ اپنی، یعنی کہ اگر آپ کو ایک 40-50 سال کا ایک مونک نظر آ رہا ہے تو سمجھ لو اس نے بچپن سے ہی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا. تو 30-40 سال کا عرصہ درکار میرا ہوتا خیال ہے. ہے شیولن جو ہاں ٹیمپل ہوتا ہے، اس شیولن کا ٹیمپل بہت زیادہ سنا ہے کہ وہ تو میرا خیال ہے مرکز ہے. مرکز ہے شاولن ٹیمپل سے. اور آپ شاولن ٹیمپل میں کبھی وزٹ کریں اور وہاں جا کے آپ ان کی ڈیمونسٹریشنز دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے. ہم نے ویڈیو کی حد تک دیکھی، ویڈیو کی حد تک دیکھیے گا، آپ لائیو دیکھیں جا کے تو آپ کہیں گے کہ انسان یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اتنا اسٹرانگ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جو ویژولز ہم نے دیکھے ہیں وہ تو ہمارے لیے حیرت انگیز ہم تو ایز اے اسپورٹس کر رہے ہیں نا، ہم تو ہم ایز اے اسپورٹس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ ان کے لیے مارشل آرٹ کے علاوہ ان کی زندگی میں اور کچھ نہیں ہے. تو دیکھیں وہ کس لیول پہ ہوں گے. اوکے. اور میرا خیال ہے ان کے لیے مارشل آرٹ کے اوپر پورا عبور حاصل کیے بغیر وہ مونکس نہیں بن سکتے. ایسے ہی ہے. وہ جتنی ڈیٹیل میں اور جتنی گہرائی میں جا کے وہ خاص کر جو میڈیٹیشن کا جو پارٹ ہے اس میں، وہ مجھے سب سے زیادہ فیسینیٹ کرتا ہے. مارشل آرٹ ٹریننگ تو ہے، آپ کی فزیکل فٹنس کی ایکسرسائزز ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن جو اسپریچولی اور جو میڈیٹیشن کا اس کے اندر جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ بڑا فیسینیٹنگ ہے. ٹھیک ہے، چلیں خیر ہم نے اسپریچول ہیلتھ کے اوپر تو کافی بات کی کہ کس طرح سے یہ تو ایک بہت آؤٹ آف دی وے جانا پڑے گا اس کے لیے. فزیکل ہیلتھ کی اگر ہم بات کریں تو مارشل آرٹس کو اپلائی کر کے ہم آج کل کی اگر ہم صورتحال دیکھیں تو اپنے امیون سسٹم کو، فزیکل ہیلتھ کی تو ہمیں پتہ ہے، ہم اپنے امیون سسٹم کو کس طرح سے مضبوط کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا کہ آج کل جس طرح کرونا پینڈیمک ہے اور ہر بندہ ایک خوف میں مبتلا بھی ہے، اور بہت سارے لوگ ان کو مطلب بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے آنے والا وقت کیا ہوگا، کرونا سے کب جان چھوٹے گی. اور ہم امیونٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے لوگوں کو پتہ چلے امیونٹی ہوتی کیا چیز ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کے اندر چونکہ جیسا باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ ایک نظام بنایا ہو، تو آپ کی چونکہ جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں بیسیکلی ایز امیونٹی کا پارٹ ادا کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی فارن پارٹیکل آتا ہے تو اینٹیجن وہ بناتے ہیں اور اس کو آ کے اسٹاپ کرنے میں مدد دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کی باڈی ہیلدی نہیں ہے، آپ کا لائف سٹائل ہیلدی نہیں ہے، آپ کے وہ جو سیلز ہیں وہ پراپر کوانٹٹی میں نہیں ہے یا افیکٹولی کام نہیں کر رہے، تو فارن پارٹیکل کو کیسے وہ اس کو ڈیفینس کریں گے، کیسے اس کو ہینڈل کریں گے. تو ایکسرسائز کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جب آپ ایکسرسائزز کر رہے ہوتے ہیں، اس میں یہ نہیں کہ اسپیسیفکلی بس 1-2-4 ایکسرسائزز ہیں. آپ دیر آر سو مینی ٹائپ آف ایکسرسائزز کہ کوئی بھی ایکسرسائز کرتے ہیں جس میں ایک تو آپ کا کارڈیو میٹابولزم فاسٹ ہو رہا ہوتا ہے، آپ کا ریسپریٹری ٹریک اس میں آپ کا بہتر ہو رہا ہوتا ہے، جس میں آپ کا سانس کا انہیل ایکسیل امپروو ہو رہا ہوتا ہے. اس سے آپ کی باڈی کے اندر آپ کی آکسیجن کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھ رہی ہوتی ہے، اور آپ کی جو سیلز، آپ کی باڈی اسٹرانگ ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کے سیلز آپ کے اسٹرانگ ہوتے ہیں، آپ کی ایفیشنسی بڑھ رہی ہوتی ہے. چونکہ آپ کا بلڈ فلو جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تھرو آل دا باڈی جو ہے بلڈ فلو کی آپ کی سرکولیشن بڑھ جاتی ہے، تو بلڈ کے تھرو آپ کو پتہ ہے کہ آکسیجن سپلائی ہو رہی ہوتی ہے، اور آپ کے سیلز کے لیے آکسیجن بڑا ضروری ہے. تو جتنی آپ ایکسرسائزز کر رہے ہوتے ہیں، جس میں خاص کر کارڈیو ایکسرسائزز، جو کارڈیو سمپل یہ نہیں کہ آپ نے اسٹرینتھن ایکسرسائزز کر رہی ہیں، کیونکہ اگر میں کہوں تو میں اس کو 3 اس میں کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتا ہوں ایکسرسائزز کو، کہ ایک اپنا کارڈیو آپ لازماً پارٹ رکھیں، پھر ایک اسٹرینتھ ٹریننگ رکھیں، اور اسٹریچنگ ایکسرسائزز، تاکہ آپ کے مسلز بھی آپ کے اسٹرانگ رہیں. آپ کا کارڈیو کریں گے تو آپ کا لنگز انوالو رہیں گے، اسٹرینتھن ٹریننگ آپ کی پاور ٹریننگ کے لیے رہے گی. تو آپ کی جو آپ جتنی آپ کارڈیو ٹریننگ اور باقی اسٹرینتھن ٹریننگ کریں گے، آپ کا بلڈ فلو انہانس ہوگا، آپ کی آکسیجن سپلائی بہتر ہوگی، آپ کا ریسپریٹری ٹریک بہتر ہوگا. تو آپ کی اوور آل آپ کی جب آپ کی ہیلتھ بیٹر ہوگی تو آپ کا امیون سسٹم الٹیمیٹلی اس کے ساتھ لنک ہوگا. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بندے کی ایج کیا ہے، ایج کوئی میٹر نہیں کرتی اس میں. آپ 60 70 80 ایئرز آف ایج میں ہیں، لیکن صرف کیا ہوتا ہے آپ کی ایکسرسائزز کا پیٹرن چینج ہو جاتا ہے. جو ایکسرسائز ایک 20 یا 30 ایئرز ینگ مین کر سکتا ہے، وہ 50 60 70 ایئرز والے کو آپ کو ذرا پیٹرن چینج کرنا نہیں کرتا ہے. آپ کو اس کو دوسرے اسٹائل کی، یہ اس لیے کہتے ہیں کوچ کا ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے، کہ وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے کس ایج فیکٹر میں آپ نے کیا ایکسرسائز کرنا ہے. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ کے گھر میں بیٹھے بیٹھے نہ کریں. ایسے ہی ہے، کوچ کی مدد تھوڑا سا یوٹیوب میں ہمیشہ کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے جن کو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جو کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں.
ایک بگنر جو ہے نا وہ پہلے کوشش کرے کہ پہلے کسی ٹیچر کے پاس کچھ سیکھ لے, پھر وہ یوٹیوب سے بینیفٹ لینا شروع کریں, ٹھیک ہے. اس میں کچھ ایسی ایکسرسائزز ہیں, آپ اپنی مطلب تھوڑی سی کارڈیو ٹریننگ کریں, تھوڑی سی آپ اپنی اسٹرینتھنگ ٹریننگ کریں, اسٹریچنگ کریں. میں یہ کہوں گا کہ آپ ہر بندہ چاہے وہ کسی بھی ایج فیکٹر میں ہے, چاہے جتنا مرضی وہ بیزی لائف اسٹائل گزار رہا ہے, اپنے لیے 30 منٹس نکال سکتا ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے جی کہ میں بہت بیزی ہوں, ان میں نہیں نکال سکتا, تو میں کہتا ہوں وہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ میں خود یہ کہتا ہوں کہ میری اپنا جو لائف اسٹائل ہے, میری اپنی جو لائف روٹین ہے بہت ٹف ہے. اس کے باوجود اگر میں ٹائم نکال رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو ہر بندہ نکال سکتا ہے, کوئی ایشو نہیں. 30 منٹس آپ ضرور نکالیں, آپ کی لائف چینج ہو جائے گی. وہ 30 منٹس اپنے لیے نکالیں. منیمم 30 منٹس, اگر آپ بڑھا کے 1 گھنٹہ لے جائیں تو وہ مور دین انف, ٹھیک ہے. لیکن منیمم 30 منٹس آپ مسٹ اپنے اوپر کر لیں کہ میں نے ایکسرسائز کرنی ہے. آپ دیکھیں کتنی آپ کے اوپر لائف چینجز آئیں گے آپ کے. تھینک یو سو مچ عدنان صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت ہیلتھی ٹپس آپ نے دی, آپ نے ڈیٹیل سے بات کی. ویورز یہ تھے عدنان اسلم صاحب, ڈیٹیل سے انہوں نے بتایا کراٹے کے بارے میں, اور ان کا جو میسج ہے کہ 30 منٹ اپنے لیے نکالیں, اپنی زندگی کے لیے نکالیں, اور ایک ہستی بستی اور خوشحال اور صحت مند زندگی گزاریں. ویورز اب تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپکس کے ساتھ, کسی نئے وینیو, کسی نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.